أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی حالات زندگی میں ہمارے لیے عمل کے کئی مدنی پھول ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے 10 شوال المکرم 1431 ہجری کی شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعلیٰ حضرت کی حالات زندگی کے بارے میں مدنی مذاکرہ فرمایا۔ ذکر رضا جاری ہے اور اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا، اور امیر اہل سنت سے ہم امام اہل سنت کی سیرت کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی پھول دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں سب ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت غریب پرور تھے اور غریبوں سے محبت تھی، غریبوں کی طرف آپ کا میلان ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت جو بھی مطلب ہے کہ سیرت کا پانسا اٹھاؤ نا، مدینہ سب میں آپ کو اس میں یعنی کہیں سے بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کے کردار میں لچک نہیں ملے گی، یعنی جا کے جھول جس کو بولتے جھول نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ماہانہ بندھے ہوئے تھے غریبوں کے، کہ کسی کو اتنی مدد جاتی تھی، کسی کو اتنی مدد جاتی تھی۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ آخری شعر جو پڑھا گیا ہوگا، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے، وہ کون سا مزدہ ہے؟ معاملہ حسن زن کا یہی ہے کہ اسی ڈھارس دے رہے ہیں کہ رضا سے کہہ دو، یعنی اپنے تخلص اپنے آپ کو اس میں کہہ دو اپنے آپ سے کہ خوش ہو جاؤ، نہ صرف خوش ہو جاؤ بلکہ خوش رہو بھی، آئندہ بھی تم اس میں تشویش مت کرو، خوش ہو جاؤ خوش رہو کہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں کہ دیکھو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس مدنی مذاکرے کی وی-سی-ڈی بنام ذکر اعلیٰ حضرت بزبان امیر اہل سنت مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس مدنی مذاکرے میں ملاحظہ فرمائیں گے امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ، اعلیٰ حضرت کی کرامات، اعلیٰ حضرت کا حج، حاضری مدینہ کے واقعات وغیرہ۔ اس وی-سی-ڈی کو اول تا آخر سنیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अव्वल तो अपने ज़िंदगी के पहले रिसाले का तस्करा कर लूँ। तस्करे इमाम अहमद रज़ा, ये मैंने लिखा था सरकार आला हज़रत के उर्स के मौके पर। तस्करे इमाम अहमद, तस्करे अहमद रज़ा उसका नाम रखा था। तस्करे अहमद रज़ा बसिलसिले यौम रज़ा। तो अब वो बसिलसिले यौम रज़ा गालिबन इसमें से हज़्फ कर लिया है, तो कोई बात नहीं। इसमें बाद में खैर इसमें वो कुछ तखरीज और तरमीम वगैरह हुई है, लेकिन उस वक्त जैसा भी लिखना आता था मुझे, तो ये उस वक्त की बात है। और इस पर मेरा खर्चा कितना हुआ भी बता दूं। 80 रुपए के 1000 छपवाए थे। उस वक्त कंप्यूटर का नाम नहीं सुना था, किताबत होती थी तो खुद ही धक्के खाए थे, किताबत करवाई थी। और पैसों की तरकीब ये अब याद नहीं कैसे बनी थी। अलबत्ता मैं मुखैर इस्लामी भाइयों को दरख्वास्त करता था कि मेरे से आप 10 रुपए के 100 ले लो। तो 80 रुपए के 1000 पड़े थे, तो यूँ तो 8 रुपए का सैकड़ा हुआ, लेकिन जाहिर है कि वो कवर करना था, मुफ्त बांटने भी थे। तो यूँ 10 रुपए का सैकड़ा ये रिसाला। और अब मेरा ख्याल है और कोई इसको छापे तो 15-20 रुपए हदिया रखे इसका, एक रिसाले का। ये तो दावत इस्लामी का, इसलिए अब दावत इस्लामी ने गालिबन इसके अब उस वक्त आपको महंगा लगा था ये? उस वक्त तो महंगा सस्ता तो याद नहीं है, लेकिन वो दौर सस्ताई का था उस वक्त। यानी कि हालांकि किताबत वो हाथ से होती थी। नहीं, उस वक्त जो दौर सस्ताई का फरमा रहे हैं, तो ये आज से तकाबुल करके फरमा रहे हैं या उस वक्त वाकई जैसे आज कहते हैं कि महंगाई है, तो क्या उस वक्त महंगाई जैसे महसूस होती थी कि गुजारा नहीं होता था, या क्या था कि वाकईतन सस्ताई थी, चीज सस्ती थी? उस वक्त हम तो समझते थे कि बहुत बुराइयां हैं और थी भी, लेकिन अब जो बुराइयां सामने आ रही हैं ना, उसका हमको तसव्वुर नहीं था उस दौर में। तो बहरहाल ये कि ये रिसाला इस तरह अब कितने 1000 छापे ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि वो यूं करता था मैं कि वो 10 रुपए के सैकड़े के हिसाब से कुछ तरकीब की कोशिश करता था। जैसे 10 रुपए का सैकड़ा तो 50 लेना, तो 5 रुपये। अब ये मतलब ऐसा दौर नहीं है, तो बहुत कि हम लोग आगे निकल गए। अब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का अनोखापन कि पहले तो ये बतौर शायर मुतारिफ हुए, क्योंकि शेर में हर जगह रज़ा रज़ा आता था। कोई शायर होंगे, अब इतना पता नहीं था मुझे, मेरा बचपना था। तो हमारी बदामी मस्जिद गऊ गली में गालिबन वो मुतवल्ली होते थे, एक साहब थे, मतलब शेव्ड थे, लेकिन वो आला हज़रत के अजीब शेदाई थे। मुझे तो हैरत हुई। वो एक बार वो आला हज़रत का कोई तस्करा किया, मैं तो बच्चा था, मैं तो बैठा हुआ था, तो इन्होंने वो कोई बात में कहा होगा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। तो अब मैंने ये तो ज़रूर सुना था रहमतुल्लाह अलैह औलिया किराम के साथ बोलते, तो मैंने कहा रहमतुल्लाह अलैह ही हैं, ये कोई मतलब वली थे वो अल्लाह के। तो फिर उन्होंने कोई मुझे कहा कि ये तो बहुत बड़े वली कामिल थे, यूँ थे, यूँ था, वो कुछ याद नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने ऐसे अंदाज में उस आदमी ने आला हज़रत का तज़किरा मेरे सामने किया कि मेरा ये ज़हन बना कि ये सिर्फ शायर नहीं थे, कुछ और भी थे, ने कोई हस्ती थे। तो यूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मजीद शऊर पैदा हुआ। तो मेरे हाथ में अहकाम शरीयत गालिबन पहला हिस्सा आया, किसी लाइब्रेरी से मैंने लिया। तो मसलों से मुझे बचपन से दिलचस्पी थी, तो इसमें अहकाम शरीयत मैंने पढ़ी तो मुझे तो बड़ी लज्जत आती थी। रिगा रिगा के आदमी खाता है लज्जत के साथ, तो मैं लज्जत से उसको पढ़ता था। और मैं अच्छा दूसरा हिस्सा भी है, तीसरा हिस्सा भी, फिर मैं सोचता था ये मैं सारे पढ़ लूँगा तो फिर मैं क्या पढ़ूँगा, तो मुझे कुछ सोचता ही नहीं था यार, ये तो सारे मसाइल तो मैं पढ़ लूँगा, आला हज़रत लिखे हुए, तो फिर तो मलफूज़ात आला हज़रत का पता चला। तो यूँ मतलब बढ़ते बढ़ते तो वो से समुंदर में पहुँचा के अभी तक उसका सिरा ही नहीं मिल रहा।
نہ سرا مل رہا نہ تہ مل رہی ہے. وہ اتنے فتح رضویہ شریف، ہزاروں ہزار مسائل. تو یہ تو میں نہیں پڑھ سکتا نہ میں سمجھ سکتا ہوں، اتنی مجھ میں استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. تو یوں اعلیٰ حضرت کا مجھ پر جو امپریشن پڑا وہ مسائل کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، ان کے علمیت کے اعتبار سے، پھر عشق رسول کا ان کا انوکھا ہی انداز تھا. ویسے ویسے عاشق رسول. ہماری کھارا در میں ایک مسجد ہے، حیدری مسجد، جہاں حضرت سیدنا محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. وہاں ایک امام صاحب ہوتے تھے، حضرت مولانا حمید الرحمن صاحب. غالب گمان ہے کہ آپ وہ تو حیات نہیں ہوں گے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے وہ. اور مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی، جن کا کلام ہمارے عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، یہ بھی انہی کا کلام ہے. ان کے یہ فرزند تھے اور اعلیٰ حضرت کے مرید تھے. تو یہ کہیں ناظم آباد میں غالباً رہتے تھے، اور کھارا در میں ان کی امامت تھی، اوقاف کی طرف سے یہ امام متعین تھے یہاں. تو فجر میں یہ بیچارے پہنچ نہیں سکتے تھے، تو میری کوئی ترکیب بن گئی تھی کہ فجر میں پڑھاتا تھا وہاں حیدری مسجد میں. تو ایک امامہ رکھتے تھے وہاں، یہ امامہ ان کا رکھا رہتا تھا، وہی میں پہن لیتا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ امامہ تمہیں معلوم ہے کس کا ہے؟ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو الحمدللہ ایک ولی اللہ کا امامہ میرے سر پر بارہا رہا ہے. انشاءاللہ میرے سر کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جب سر کو نہیں چھوئے گی تو پھر پیروں کو کیوں چھوئے گی؟ انشاءاللہ کہیں بھی نہیں چھوئے گی انشاءاللہ. تو یوں انہوں نے ایک قصہ، یہ کچھ مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ بتاتے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت تو ایسے وہ آپ جناب کی بات کرتے تھے، لیکن اتنا اخلاق ان کا عمدہ اور انداز میٹھا ہوتا تھا کہ ہم بچے تھے اور کھیلتے ہوئے ان کے کمرے میں بھی کبھی جا داخل ہوتے. تو وہ اعلیٰ حضرت کبھی ہم کو جھاڑتے نہیں تھے، وہ آپ سے بات کرتے تھے. کسی بچے کو بھی تو نہیں کہتے تھے. آپ ادھر سے نکل جائیے، آپ ادھر چلے جائیے، دیکھیے آپ یوں مت کیجیے. اس طرح اعلیٰ حضرت کا وہ بتاتے کہ وہ انداز تھا گفتگو کا. جیسے ہمارا رف انداز، اے چل بھاگ، ہمارا انداز یہ ہے جو انتہائی کرخت اور وہ بد تہذیبی جس میں بھری ہوئی ہے. لیکن میرے آقا اعلیٰ حضرت چیز ہی اور تھے، تو ان کا انداز بھی یہ اور تھا. انہوں نے ایک بار مجھے یہ واقعہ بتایا، اور وہ کسی کتاب میں نہیں آیا، اس کا راوی شاید میں ہی وہ اس واقعے کا جو وہ رسالے میں شامل کیا. میں نے بتایا کہ ایک بار ہم لوگ کھیل رہے تھے، وہ کوئی صاحب اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے، تو ہم اعلیٰ حضرت کے کمرے میں چلے گئے. کمرے خاص میں ہم تو داخل ہوتے تھے، بچے تھے، چھوٹ جاتے تھے، چلے جاتے تھے. تو ہم نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت تو وہاں تھے نہیں. ارے ابھی تو تھے، ہم نے دیکھا تھا اعلیٰ حضرت ادھر اپنی مسند پر بیٹھے تھے. وہ جمعرات کا دن تھا، تو ابھی تو یہ تھے. اور یہ پورا کمرہ ہم نے چھان مارا، کونا کونا، کہیں بھی نہیں تھے، نہ حمام میں نہ کہیں بھی نہیں تھے. گئے کہاں؟ ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت اسی کمرے سے برآمد ہوئے. تو ہم نے حیرت سے سب لوگ ہم تو حضور آپ کو بہت تلاش کیا، آپ تو اس میں تھے نہیں، تو یہ اس میں سے نکلے کیسے آپ؟ تو پھر لوگوں نے پھر اصرار کیا کہ چکر کیا ہے. ہم لوگ تو مطلب حیران ہے کہ آپ کہیں نہیں تھے اور یہاں سے کیسے آ گئے. پھر اعلیٰ حضرت نے انکشاف کیا کہ جمعہ رات کو میں اپنے اسی کمرے کے ذریعے مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہوں. تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا تھا اور پھر میں آ گیا ہوں. اب یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، اولیاء کرام کی تو یہ شان ہوتی ہے. طی الارض بھی ایک کرامت ہے ان کی کہ وہ ایک قدم اٹھائیں تو پوری دنیا پار کر لیں، آدھے قدم میں دنیا وہ پار کر لیں. ایسے تھے میرے اعلیٰ حضرت. میں اعلیٰ حضرت سے ہر زاویے سے میں اعلیٰ حضرت کا معتقد ہوں الحمدللہ. اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا فخر ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت مل گئے، ورنہ شاید میں گمراہ ہو جاتا. صحیح بات یہ، کیونکہ میں نے تو مذہبی بچپن سے مذہبی ماحول دیکھا ہے، تو میں مطلب جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان سے کم ہی متاثر ہوا ہوں. جب قریب جاتے ہیں تو ذرا وہ حساس طبیعت بہت ہے میری، اور بس بہت ساری باتیں نوٹ ہو جاتی ہیں، خواہ کی نوٹ ہو جاتی ہیں. یہ یوں کیوں کرتا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا. تو میں مطلب یہ کہ متاثر نہیں ہوتا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت سے بس متاثر ہو گیا، کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے دامن امام احمد رضا خان مل گیا.
اور میں نے اس دامن سے نپٹ گیا. میں جب کوئی کسی مذہبی شخصیت سے مجھے کوئی تکلیف پہنچتی یا ان کا کوئی ایسا بدظن کرنے والا قصہ سنتا کہ ایک ہی عقیدہ ایک ہی مسلک ہے سب کچھ ہے، تو میں اعلیٰ حضرت کو وہ ذہن میں دہراتا تھا کہ یہ بھی تو اسی عقیدے کے ہیں، تو یہ تو اچھے ہیں نا، تو اپنے ان کے ساتھ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں نے اس سچے کا دامن پکڑ لیا ہے. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی آپ نے جو واقعہ سنایا وہ مدنی منع والا، آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. تو اس سے مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت گویا کہ حسن اخلاق کے مجسم اخلاق تو آپ کا ہے. کاش ان کے نقش قدم پر ہم چل پاتے. ہم لوگ بہت رف ہیں، ہم تو رف بھی کیسے، ہماری بھی ہمارے اخلاق کی مطلب تقسیم ہے. ہمارا باہر اخلاق کچھ ہے، اپنے مدنی ماحول میں اخلاق کچھ ہے، بازار میں اخلاق کچھ ہے، دکان کے ملازمین کے ساتھ اخلاق کچھ ہے تو گاہکوں کے ساتھ اخلاق کچھ ہے، امی جان کے ساتھ کچھ ہے، ابو کے ساتھ کچھ ہے تو بال بچوں کے ساتھ پھر ہاں کچھ ہے. ہمارے اخلاق کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارے اخلاق میں للہیت بہت تلاش کرنی پڑتی ہے، مل نہیں پا رہی. کیا کریں؟ اب دیکھو نا، ہم اپنے اسلامی بھائی کو یا عام آدمی کو جی 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 جناب انشاءاللہ ایمانداری سے بتائیے کہ امی جان کے ساتھ یہی انداز ہے. میں نے تیرے کو بولا تھا استری کر کے رکھ دے رو گئی نا، امی تو میرا خیال نہیں رکھتی. یہ انداز ہوتا ہمارا. امی کو تو بولتے ہیں، آپ عوام کو جی جناب بولتے ہیں. گو تو کا عرف ہے، اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی توہین ہے یا گناہ اور حرام ہے، لیکن مطلب ایک چوٹ لگانے کے لیے عرض کروں کیا ضرورت ہے. آپ بول تو سکتے ہیں نا، ہم آپ کا رواج ڈالیں، جی جناب کا رواج ڈالیں. اب گھر میں ہمارا باہر اخلاق اتنا اچھا تو گھر میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب مخلص نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ باہر والوں میں ہم مطلب یعنی کہ اچھے لگیں، ہماری عزت ہو، واہ واہ ہو، ہمیں لوگ ملنسار خلیق با اخلاق تصور کریں، ہماری عزت ہو، شہرت ہو، واہ واہ ہو. کہیں اس لیے تو یہ انداز نہیں ہے. جیسے گاہکوں کے ساتھ انداز 100% مفاد پرستی عموماً. آئیے تشریف آئیے. تو ایک اگر اس نے کپڑے کا بیچارے نے بولا تو 10 تھان اس کے سامنے ڈھیر لگا دیے اور وہ چائے بھی منگوا لی، اور اب جناب وہ اس کی مجال ہے جو نہ لے. کیا اعلیٰ حضرت کا اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسا انداز تھا، اطاعت کا، فرما برداری کا، ماں کو راضی رکھنے کا، کچھ ایسا انداز؟ بالکل تھا. جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک حج تو کر چکے تھے، فرض ادا کر چکے تھے، دوبارہ جب جا رہے تھے تو ماں سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے. فرماتے کہ میں نے قدم بوسی کی ماں کی، قدم لیٹی ہوئی تھی امی، قدم بوسی کی، اور پھر میں نے عرض کیا کہ میں سرکار میں حاضر ہو رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں مدینے جا رہا ہوں. تو ماں نے دعائیں دے دی. تو میں پھر الٹا چلتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل گیا. تو ماں کے قدم نیچے جنت ہے. وہ
در مختار کے حوالے سے بہار شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر شریعت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی جنت کے دروازے کو بوسا دیا. تو جس کی ماں زندہ ہے اس کے لیے تو یہ سعادت مطلب مدینہ سعادت ہے، اس کو تو ضرور حاصل کرنا چاہیے. ویسے کرامت آپ نے بھی بیان کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، ماشاءاللہ ماں کے ساتھ جو ان کا ایک انداز تھا. ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں، کوئی کسی کے کس پہلو سے متاثر ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے گویا کہ سیرت کے ہر پہلو سے متاثر ہیں. الحمدللہ. تو اس میں جیسے ماں باپ کے والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ شفقت، ایک اخلاق جس کو گھر کے اندر ایک کامل فرد کہیں، ایک باعمل فرد کہیں، وہ آپ نے بیان کیا. پھر ایک ولایت میں جیسے ایک ہوتا کہ کرامت ہوتی ہے، تو کرامت بھی آپ نے بیان کی ماشاءاللہ. لیکن اب ایک عالم باعمل صاحب تقوی کے حوالے سے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو عالم باعمل صاحب تقوی تھے، اس کے بارے میں کیا ارشاد؟ ان کے تقوی کی تو پوزیشن یہ تھی کہ صحیح بات ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جاتا. میں نے ان کا ایک مکتوب پڑھا اعلیٰ حضرت کا، جو کسی کو آپ نے تحریر فرمایا تھا. وہ کوئی صاحب شاید وہ حکمت جانتے ہوں گے، حکیم صاحب ہوں گے، تو ان کو لکھا ہوگا کہ آپ فلاں وہ دوا کھا لیں حکمت کی. اعلیٰ حضرت نے ان کو لکھا کہ ان میں تو کیا کیا نسخہ ہے. اب وہ جو نسخہ ان سے منگوایا، اب وہ نسخے میں تو بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو حرام تھی. تو یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم جیسے دیسی دوا پیتے ہیں نا، یہ تو چلو انگریزی دوا تو ہے ہی بدنام کہ اس میں الکوہل ہوتا ہے. تو الکوہل کے لیے بہرحال اب علماء نے وہ ضرورت کی وجہ سے پینے کی کچھ علماء نے اجازت دے دی ہے. اب یہ جو دیسی دوائیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں بالکل پاک صاف ہوتی ہیں، ان میں بھی لفڑے ہیں. تو ان میں ایک تو چیز اس نسخے میں غالباً یاد پڑتا یہ لکھی تھی کہ وہ انسانی بال بھی اس میں ڈالا جاتا تھا، کترا ہوا انسانی بال. حالانکہ انسانی بال حرام ہے کھانا، ناپاک نہیں ہے، حرام ہے. تو اور بھی بعض چیزیں اس میں سے لکھی ہوئی تھی نسخے میں. تو یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے. ہم کو اگر کوئی دیسی دوا دے، کھانسی کا شربت دے دیسی، تو ہم نے کون سا اس کو سوچنا ہے، دیسی ہو یا ولایتی ہو، ہم نے تو اس کو پینے سے کام ہے کہ ہم کو جلدی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت دوا کو بھی ٹچ نہیں کرتے تھے جب تک اس کی تہ میں نہ چلے جائیں کہ اس دوا میں کیا کیا ڈالا ہوا. تو دوا میں عام طور پہ جیسے کہ پانی ہوتا ہوگا تو شہد بھی ہوتا ہے، عام طور پہ مٹھاس دوا میں ہوتی ہے تو شہد ہوتا ہوگا، پھر وہ اجوائن تو فلاں یہ ہزار قسم کی جڑی بوٹیاں آتی ہیں. لیکن اس میں بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں، جیسے بعض جانوروں کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں دیسی دواؤں میں. ہر دیسی دوا میں نہیں لیکن ڈالے جاتے ہیں. اس میں کیا ہومیوپیتھی کی دواؤں میں بھی جانوروں کے اجزاء بھی ڈالے جاتے ہیں. مثلا شہد کی مکھی یا یہ اپنے لال بیگ، یہ اس میں ہومیوپیتھک میں ڈالا جاتا ہے دمے کی دوا میں. اس کے علاوہ میں نے وہ دواؤں کی جو پنساریوں کی دکان ہوتی ہے اس پر میں اپنے لیے جب لینے گیا تھا کچھ جڑی بوٹیاں، تو وہاں میں نے دیکھا ایک جار میں برنی، اس میں وہ ریگ ماہی سوکھی ہوئی، اس میں پیٹ صاف کر کے، وہ جانور ہے وہ چھپکلی سے بڑا ہوتا ہے، سانڈے آپ نے دیکھا ہوں گے، سانڈے سے ملتا جلتا ایک ریگ ماہی، یا خدا جانے اس کا نام سانڈا بھی وہی ہو، لیکن وہ سانڈے سے چھوٹی تھی لیکن تھا وہی 4 پاؤں والا حشرات الارض جس کو بولتے، وہ جانور تھے، بالکل سوکھے ہوئے، نمک لگائے ہوئے یا ویسے ہی سوکھے ہوئے کٹے ہوئے وہ تھے. تو وہ بھی مطلب وہ شاید کسی نے لیا بھی، اس سے کوئی حکیم صاحب آتے تھے لینے کے لیے. میں ان دنوں وہ آملہ ایئر آئل بناتا تھا، گھر میں بناتے تھے، جڑی بوٹیوں کا تیل ابال کے بناتے تھے، میں بیچتا تھا اس کو. تو وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جانور بھی وہاں بکتا تھا جو وہ لوگ دواؤں میں اس کو ڈالتے تھے. تو اس طرح کے اور مختلف جانور
تو جانوروں کی دوا بنتی ہے، دواؤں میں پیشاب ڈالا جاتا ہے انسانی، اچھا بڑا پیشاب یا اور جو مردانہ چیزیں ہوتی ہیں بعض جس کا نام نہیں لے رہا میں، تو اس طرح کی چیزوں کی بھی دوائیں بنتی ہیں، لیکن ہر دوا میں یہ چیز نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو دوا ہم نے لی دیسی بغیر تحقیق کے اس کا استعمال جائز ہے، کنفرم نہیں ہے کہ اس میں یہ چیز ہے ہی ہے، اور ہر دوا میں ڈالی جاتی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ڈالی جاتی ہیں چیزیں. تو اب یہ کہ دیسی دوا بھی خطرناک ہوتی ہے، ہومیوپیتھک کی دوا بھی خطرناک ہوتی ہے. ان مانو کر جو تقوی کرنا چاہے اس کے لیے بڑی مطلب ہے کہ اس میں وہ حد بندیاں ہیں، پیچیدگیاں ہیں. اور یہ انگریزی دوا میں تو ویسے الکوہل ہے، تو اب چونکہ بعضوں نے اس کو، اچھے علماء نے اس کو جائز کہا ہے، تو اب مجبوراً آدمی استعمال کر لے، ایسی صورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو اعلیٰ حضرت کی حکمت پر وہ واقعہ جو بیان کیا حکیم صاحب پر، تو کیا عالم حکمت جانتا ہے؟ تو کیا اعلیٰ حضرت اس انداز سے، ہر آدمی تو نہیں پوچھے گا کہ اس میں کیا ہے، ٹیبلٹ کے اوپر بھی بعضوں کا لکھے ہوں، دوائی کے اوپر بھی لکھا اس میں یہی ہے، تو عام آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے اندر یہ جو 10 قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کیا چیز ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کا کسی کو یا حکیم صاحب کو یہ کہنا کہ آپ مجھے بھیجیں گے اس میں کیا کیا ہے، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اس معاملے میں بھی معلومات ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو ایک تو یہ آپ سے سوال کرنا تھا کہ اعلیٰ حضرت یہ بھی جانتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت تعویذات بھی دیتے تھے؟ یعنی کیا اعلیٰ حضرت حکمت بھی جانتے تھے، روحانی طبیب بھی تھے، اور یہ چیزیں بھی ان کی شخصیت یا سیرت کا کوئی حصہ ہیں؟ اعلیٰ حضرت تھے نا، وہ کیا کہنا جی، حرفن مولا جس کو ہم بولتے ہیں نا، تو یعنی حصے سے علوم جانتے تھے کہ اس کا مطلب اب ہمارے دور میں اس کا سلسلہ نہیں رہا ایسا علم. اب اس دور میں تو خیر میں نے نہ دیکھا نہ سنا، ہو تو شاید وہ سورج ہو اور روشنی نہ پہنچے ہم تک، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسا کوئی عالم اعلیٰ حضرت کے پائے کا اس وقت روئے زمین پر کوئی ہو ایسا لگتا نہیں ہے، ورنہ سارا اپنے کو تو پتہ چل جاتا، روشنی مل جاتی. تو حکمت بھی اعلیٰ حضرت جانتے ہوں یہ سمجھ میں آتا ہے، یا حکمت کے بارے میں ضروری معلومات تو اعلیٰ حضرت کو ہوں گی ہی، جبھی تو پوچھا تھا کہ نسخے میں کیا کیا ہے. خود مطلب نہیں فرماتے تھے، یہ ان کی سیرت میں نہیں لکھا، نہ ان کو اتنا ٹائم کہ وہ دواخانہ کھول کے بیٹھ جائیں. تو اعلیٰ حضرت تو بس اعلیٰ حضرت تھے. اور اس پر وہ حکمت پر آپ کو یاد آئی بات کہ اس کا راوی بھی شاید میں ہی ہوں اس واقعے کا. دعوت اسلامی کے پہلے کوئی کتابت کے لیے اسلامی بھائی ہمارے جو اس وقت کے میرے دوست ہوتے تھے، اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں ہوتی تھی، تو وہ جاتے تھے کسی کاتب کے پاس. وہ کاتب جو تھا وہ بوڑھا آدمی تھا. اس نے اپنا قصہ بتایا کہ شاید اعلیٰ حضرت ہی کی کوئی کتاب، یا وہ میرا خیال ہے وہ دل کی آشنائی، ان دنوں ہم نے ان سے کتابت کروائی تھی غالباً. پھر اسی میں ایک واقعہ وہ جو وہ کاتب نے سنایا تھا وہ میں نے اپنے انداز میں لکھ کر اس میں آخر میں شامل کر دیا تھا. وہ الگ سے دل کی آشنائی، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے آخر میں وہ دل کی آشنائی یا ابتدا میں نے ڈلوا دی تھی. تو شاید یہ اسی کے درمیان بتا تھا انہوں نے. تو میں نہیں تھا کاتب کے پاس گیا، اس ٹائم بھائیوں نے بتایا، ان کے ذریعے پھر میرا بھی بنا. تو وہ بھی کئی کتابوں میں یہ قصہ مجھے نہیں ملا. تو جو سیرت لکھتے ہیں اب ان کو ہر واقعہ تو ملتا نہیں ہے نا، بہت سارے ہزاروں اس کے مطلب ہے کہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ اس طرح کا قصہ تھا کہ اس نے، جو میں اپنی یادداشت سے برس کر رہا ہوں، کہ کاتب نے بتایا کہ ہماری والدہ جو تھیں یہ
दिमागी तवाज़ुन इनका चला गया था और ये बहुत बेकाबू रहती थी, बहुत गालियाँ बकती थी, जंजीरों में हमको बांधना पड़ता था इनको। हमने बड़े इलाज करवाए लेकिन इनका दिमाग ठीक होता नहीं था। फिर हमने ये सुना कि बरेली शरीफ में बुजुर्ग हैं, वो ठीक कर देंगे इसको। हम सफ़र करके कहीं किसी और शहर से सफ़र करके किसी तरह बांध बूंद के अपनी अम्मी को हम लोग ले गए उनके पास। बल्कि वो कातिब शायद उस वक्त छोटे थे, इनके वालिद साहब ले गए, ये खुद साथ थे, अब ये मैं भूल गया हूँ। है वाक़या तो बहुत पुराना है, इसलिए उन दिनों तो आला हज़रत के काफ़ी मुरीदीन जिंदा थे जिन दिनों का ये वाक़या है। मेरा लड़कपन था, जवानी थी मेरी। कहा कि हम अम्मी को ले गए, अब चलो मैं कातिब को जिंदा तस्वुर करके अर्ज करता हूँ कि हम अम्मी को ले गए और जंजीरों से बांध रखा था हमने। अब वो वक्त जब हुआ असर के बाद का हालात का वक्त था, तशरीफ फरमा होते थे मुलाकात के लिए, तो किसी कमरे में अम्मी को ठहराया हुआ था और ऐसा कुछ मामला था। और अम्मी बेचारी गालियाँ वगैरह दे रही थी, अपने आप में तो थी नहीं। फिर आला हज़रत तशरीफ ले आए और वो एकदम खामोश हो गई। तो आला हज़रत ने फरमाया कि आप क्या चाहती हैं, इस तरह का कुछ गुफ्तगू फरमाई। वो गालिबन बिल्कुल ऐसी करीब मंजर बुढ़िया होंगी, तो ऐसा उसने कहा कि मैं जो कहूँगी वो कर दिखाओगे, आप कहें तो सही। तो उसने कहा कि मुझे हज़रत अली का दीदार करना है। तो आला हज़रत के जो चादर मुबारक शायद शाने पर थी या सर अक़दस से ओढ़ी भी थी, वो चादर एकदम आपने अपने चेहरे पर डाल ली और फिर हटा दी। तो आला हज़रत नहीं थे, ये मतलब उस वक्त कोई और बुजुर्ग खड़े थे, तो वो जो भी मौजूद थे उनके वही जहन में आया कि ये हज़रत अली खड़े हुए करमल्लाहु तआला वजहहु करीम। और वो कातिब के बकौल के मेरे वालिद साहब ने ख्वाब में मौला मुश्किल कुशा की ज़ियारत की हुई थी करमल्लाहु तआला वजहहु करीम। तो इन्होंने भी बाद में तस्दीक की कि जिनको मैंने ख्वाब में देखा था ये वही थे, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम। तो इस तरह कुछ लम्हे मौला मुश्किल कुशा वहाँ अपने जलवे लुटाते रहे। फिर मौला मुश्किल कुशा ने अपनी चादर जो थी वो चेहरे पर डाली और जब हटाई तो अब आला हज़रत खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर आला हज़रत ने कुछ 2 या 3 पुड़ियाँ दी खाने के लिए, वही दवा की ये हिकमत पर जो आपने फरमाया ना, तो वो 2 या 3 पुड़ियाँ दी और कहा एक डोज तो अभी दे दो इनको, एक इसको खुराक बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी समझने वाले इसको डोज बोलते हैं। तो एक खुराक यानी एक डोज अभी दे दो। चुनांचे हमने वो डोज इनको खिला दिया, काफ़ी सुकून हुआ। फिर बोला एक घर पे जाकर खिला देना, फिर घर पे जाकर भी हमने एक डोज दिया उनको। तो हमारी अम्मी ऐसी सही हो गई जैसे कभी पागल हुई ही नहीं थी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि अकीदत से, जिसने देखा उन्हें अकीदत से, कल्ब की आँख से महब्बत से, मरहबा मरहबा पुकारो उठा, वाह क्या बात आला हज़रत की, वाह क्या बात आला हज़रत की, जो है अल्लाह का वली बेशक आशिक़ सादिक़
الحمدللہ عز و جل ذکر رضا جاری ہے اور اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا. فیض رضا جاری ہے اور اللہ نے چاہا تو جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور امیر اہل سنت سے ہم امام اہل سنت کی سیرت کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے انوکھے انوکھے مدنی پھول لینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے امیر اہل سنت نے ابتداً ہی بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا وصف تھا اور بہت نمایاں وصف تھا جس نے آپ کو بہت زیادہ شہرت بھی دی. وہ تھا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور ایسی عقیدت و محبت تھی آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے. ایک ایسا انداز تھا آپ کا اور ان کیفیات کو آپ کی سوچ کو آپ نے اشعار میں بند کیا ہے. فتوا بھی ہیں آپ کی عبارتیں بھی ہیں آپ کے رسالے بھی ہیں لیکن ایک شعر ہوتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ ایک معنی ہوتے ہیں اس میں بہت کچھ ہوتا ہے شعر کے اندر. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے عقیدت محبت رکھنے والا ایک اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. آئیے اس کلام کے چند اشعار سنتے ہیں پھر دوبارہ امیر سنت سے اعلیٰ حضرت کی سیرت کے مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے جماتے یہ ہیں ہلتی نیو جماتے یہ ہیں روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے. آخری شعر جو پڑھا گیا ہوگا کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مزدہ رضا کا سناتے. وہ کون سا مزدہ ہے؟ اللہ اللہ تو بہت ماشاءاللہ اس میں تو بہت ڈیپتھ ہے بہت گہرائی ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کو اپنے پیارے آقا و مولا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی پر کیسا اعتماد اور کیسا اعتقاد ہے اور اپنے آپ کو یہ ڈھارس دے رہے ہوتا یہ سب معاملہ حسن ظن کا یہی ہے. کیسی ڈھارس دے رہے ہیں کہ رضا سے کہہ دو اپنے تخلص اپنے آپ کو اس میں کہہ دو اپنے آپ سے کہ خوش ہو جاؤ. نہ صرف خوش ہو جاؤ بلکہ خوش رہو بھی. آئندہ بھی تم اس میں تشویش مت کرو. خوش ہو جاؤ خوش رہو کہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں کہ دیکھو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں. تو یہ حسن ظن کی بات ہے. یہ ایسے ہی حضرات کا حصہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں ایسا ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت غریب پرور تھے اور غریبوں سے محبت تھی. غریبوں کی طرف آپ کا میلان ہوتا تھا. اس طرح کے اعلیٰ حضرت کی سیرت کے واقعات ہیں. جی ہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ماہانہ بندھے ہوئے تھے غریبوں کے کہ کسی کو اتنی مدد جاتی تھی کسی کو اتنی مدد جاتی تھی. صاحب حیثیت تھے سرکار اعلیٰ حضرت الحمدللہ خدمت کرتے تھے. اعلیٰ حضرت
تو جو بھی مطلب ہے نا کہ سیرت کا پانسا اٹھاؤ نا، مدینہ مدینہ سب میں آپ کو اس میں یعنی کہیں سے بھی آپ کو اعلی حضرت کے کردار میں لچک نہیں ملے گی، یعنی جا کے جھول جس کو بولتے جھول نہیں ملے گا، کوئی نقص خرابی انشاءاللہ آپ نہیں پائیں گے۔ دیکھو میں نے اعلی حضرت کو اگر دامن پکڑا اعلی حضرت کا تو ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ آدی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اسی لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، بولو مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، یا خدا چرخے اسلام پر تا ابد میرا تاج شریعت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جل باغ ہے اعلی حضرت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جل باغ ہے اعلی حضرت ہے تو، مل یقین مرکز اہل سنت ہے تو، مل یقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت 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 سلامت رہے۔ صلو علی الحبیب۔ اعلی حضرت کی سیرت کے پہلو آپ بیان کر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ ذکر امام اہل سنت بازبان امیر اہل سنت سن رہے ہیں، تو کیا اعلی حضرت امام اہل سنت کا مسجد کے حوالے سے، جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے ان کی سیرت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمن کی جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ اس سے سمجھیں کہ جب آپ
سخت بیمار تھے، اس وقت بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جوں توں مطلب مسجد میں تشریف لاتے تھے. وہی مسجد رضا جو آپ کے مطلب محلے میں تھی، اب بھی مسجد رضا موجود ہے، ہو سکتا ہے آپ ہی نے تعمیر کروائی ہو. تو وہ اس مسجد میں آپ آ کر با جماعت نماز ادا کرتے تھے. سخت بیماری کے عالم میں بھی چھوڑتے نہیں تھے، جماعت نہیں چھوڑتے تھے. بہت اعلیٰ حضرت جماعت سے تو ایسے جماعت کے تعلق سے سخت ہیں کہ فتح رضویہ شریف میں غالباً اس میں جہاں عملیات اپنے کچھ بیان کیے اور اجازت جو دی ہے، جنرل اجازت سنیوں کو، اس میں بھی لکھا ہے، شرائط میں سے لکھا ہے کہ وہ 5 وقت نمازیں با جماعت ادا کرتا ہو، اس کو اجازت ہے. تو جماعت تو ہمارے الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت تھے. اس میں کوئی یعنی کہ جھول نہیں ہے، لچک نہیں ہے کہ ادھر ڈنڈی مار دیے تو ادھر تھوڑا وہ دب گئے تو ادھر تھوڑا بات کو تھوڑا کھا گئے چبا گئے. نہیں، کلیئر کٹ. جو جتنے یعنی کہ ظاہر باطن میرے اعلیٰ حضرت کا ایک ہی تھا. ہمارا مطلب ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. افسوس اللہ ہمارا بھی ظاہر باطن ایک کر دے اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، بلکہ ظاہر سے باطن ہمارا بہتر ہو جائے. میرا حسن ظن ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا باطن ظاہر سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چہل قدمی کس طرح فرماتے تھے؟ شمالاً جنوباً، قبلے کی طرف منہ تو یہ مغرب ہے، اور قبلے کی طرف منہ کریں گے تو عین پیچھے ہمارے مشرق ہے، اور اب سیدھے ہاتھ کی طرف شمال ہے، الٹے ہاتھ کی طرف جنوب ہے. تو شمالاً جنوباً یعنی کعبے کو ٹہلتے ٹہلتے بھی پیٹھ نہ ہو، اس کا اہتمام فرماتے آپ. تو شمالاً جنوباً آپ چہل قدمی فرماتے، اور اس میں جب ٹرننگ کے ٹائم پر مڑنے کے وقت بھی آپ خیال فرماتے کہ قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو جائے. اب جیسے کہ وہ یہ مشرق ہے سمجھ لو، تو مشرق سے مغرب کی طرف پہنچے تو میرے پیٹھ کی طرف اس وقت قبلہ ہے نا پیٹھ کی طرف ہے نا قبلہ، تو اس تقریباً آپ پیٹھ کی طرف تو اس طرف سمجھو. تو اعلیٰ حضرت پھر یہ کہ وہ جب مشرق سے مغرب شمال سے جنوب کی طرف آتے تو اس طرح ٹرن کرتے، الٹے ہاتھ کی طرف ٹرن کریں گے نا تو قبلے کی طرف پیٹھ نہیں ہوگی بلکہ منہ ہوگا، اور یوں گھوم کر آگے. تو اس طرح وہ دائیں بائیں کی ترکیب بنا لیجیے آپ، اگر یہ اعلیٰ حضرت کے ادا اپنانی ہے تو پیٹھ کس طرح ہوگی. تو پھر مدینہ میں انشاءاللہ حاضری ہوگی تو مسجد الحرام میں عین کعبہ شریف ہوگا، اس میں بھی چلنے کا پھر یہی انداز. پھر مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کو پیٹھ نہ ہو، اس کے لیے بھی اسی طرح آپ کو اپنے کچھ زاویے مخصوص کرنے چاہیے جہاں تک ممکن ہو کہ کعبے کو بھی پیٹھ نہ ہو اور کعبے کے کعبے کو بھی پیٹھ نہ ہو. باپا تو اصل کعبے کا کعبہ جو ہے وہ مقام ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس زمین کے حصے پر تشریف فرمائے، اصل قبر اسی کو بولتے ہیں. تو وہ جگہ جو ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کا جسم انور جہاں رکھا ہوا ہے زمین کا ٹکڑا، وہ دنیا کی ہر جگہ سے کعبے سے بھی افضل ہے، اور جنت سے، عرش معلیٰ سے، کرسی سے، ہر جگہ سے افضل ہے، سب سے افضل ہے وہ جگہ. تو اسی لیے اس کو کعبے کا کعبہ کہتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کعبے کا کعبہ. حاجیو آؤ شاہ کا روضہ دیکھو. یوں تصور کریں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت حج سے فارغ ہو گئے، اب حج سے جب مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا تو گویا ہاتھ اٹھا کر حاجیوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، حاجیو آؤ شاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو شاہ کا روضہ
دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. یہاں ایک اشکال میرے دل میں پیدا ہوا اور دل میں جواب ملا کہ یہ جب ابھی کہا کہ وہ زمین کا وہ حصہ سب سے افضل ہے تو اب اعلیٰ حضرت تو بتا رہے ہیں وہ سبز گنبد دکھا رہے ہیں کعبے کا کعبہ دیکھو زمین کا وہ حصہ تو دکھا نہیں رہے نظر تو وہی آ رہا ہے نا سامنے تو اس میں کیا حکمت ہوگی. تو یہاں ذہن میں یہ جواب آ رہا ہے کہ اصل جو قبلہ ہے نا وہ کعبے کی یہ چوکور عمارت یہ اصل قبلہ نہیں ہے اگرچہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے لیکن اصل قبلہ جو ہے نا وہ تحت الثری ساتوں زمین کے بھی نیچے تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک یہ ساری فضا قبلہ ہے. یعنی اگر کعبہ شریف بالفرض وہاں سے معدوم ہو جائے یعنی کسی وجہ سے نظر نہ آئے بلکہ اعلیٰ حضرت نے شامی کے حوالے سے لکھا ہے شامی یا در مختار کے حوالے سے کہ کعبہ مثلا کسی ولی کی زیارت کے لیے چلا جائے جگہ تو خالی ہو جائے گی اور سیلاب آئے تھے اس وقت بھی خیر وہ نہیں لکھا اس میں لیکن تاریخ میں کہ سیلاب جب آئے تھے جب بھی کعبہ شریف کی عمارت نہ رہی تھی وہ معدوم ہو گئی تھی یعنی غائب ہو گئی تھی تو پھر بھی وہ جگہ جو ہے نا اصل وہ سمت قبلہ ہے پر ہمیں کعبہ کہاں نظر آتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اصل قبلہ ہے وہ سمت کا نام ہے ڈائریکشن کا نام اور وہ عرش معلیٰ سے لے کر تحت الثری تک ہے. تو یوں اس شعر میں جو کہا گیا کہ تو یہ کعبے کی عمارت دیکھی اب کعبے کی عمارت دیکھ لو سرکار کے روضہ پاک کی عمارت دیکھ لو یہ شاید اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کیونکہ اب یہ اعلیٰ حضرت کا ما فی الضمیر کیا وہ تو کوئی نہیں جان سکتا لیکن یہ قرآنی آیت تو ہے نہیں کہ اس کا ہم یعنی کہ اٹکل سے خلاصہ نہ کر سکیں مگر خلاصہ وہ ہو جو شریعت سے نہ ٹکرائے. ہر ایک کو خلاصے میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ جو جانتے ہوں ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ کہیں خلاصے میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی کفریہ معنی لے لے اور پھنس جائے. یہ ہے بڑا نازک معاملہ نعت کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے. آپ وہ پہلے سوال میں کچھ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں کو جماعت کی طرف رہنمائی فرما رہے تھے. مسجد بھرو تحریک میں جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک بہت بڑا ایک بہت ضرورت ہے اس کا فقدان بہت ہے کہ ہمارے یہاں مخصوص علاقے ہیں سب نہیں ایسے لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں رات جاگنے کا بڑا رواج ہوتا ہے پھر رات جاگتے ہیں اور پھر وہ فجر میں گول ہو جاتے ہیں. تہجد ہمارے مدنی انعام میں تو تہجد بھی شامل ہے. یہ تہجد تو خیر بہت دور کی بات وہ فجر کی نماز بھی یا تو قضا ہو جاتی ہے یا گھر میں اٹھ کے جوں توں پڑھ کے پھر سو رہتے ہیں. یہ بہت 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 مطلب غلط کرتے ہیں. رات کو مطلب اگر جاگنے کی وجہ سے جماعت ضائع ہوتی ہے تو ایسا جاگنا جائز نہیں ہے جبکہ وہ جاگنا اس واجب سے بڑھ کر کوئی واجب نہ ہوتا بات ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ عام خالی جاگتے ہیں یا بولیں گے ہم نعت خوانی میں جاگتے ہیں تو نعت خوانی بھی ظاہر واجب نہیں ہے کہ اچھا کبھی جاگ لیا تو پھر ٹھیک ہے فجر کی نماز کی جماعت نہ جائے اس کے لیے بھی اہتمام کریں. بعض ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ حساس طبیعت کے اس طرح بھائی کہ جمعرات کو اجتماع میں لیٹ ہو جاتا تو مسجد میں پھر مان لے گی وہیں آرام کر کے وہ فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں. یہ اسلام بھائی نے بتایا میرے کو. تو اس طرح کبھی ایسا ہو تو پھر وہ اگر یہ پتہ ہے کہ جا کے بستر پر لیٹوں گا تو میری آنکھ لگ جائے گی اور نماز ہی قضا ہو جائے گی یا جماعت معاذ اللہ فوت ہو جائے گی تو پھر ایسوں کو چاہیے کہ وہ یا تو جاگنے کی کوئی صورت نکال لے یا پھر مسجد میں ایسی جگہ پر مسجد میں بھی ایسی کھانچے ہوتے کہ وہاں پتہ ہی نہ چلے تو مسجد میں ایسی جگہ جا کے سوئے کہ جہاں نماز قضا نہ ہو کوئی نہ کوئی جگہ دے. مگر یہ مستقل اس کو مسجد کو گھر نہیں بنا سکتے کہ روز مسجد میں سوئے تاکہ نماز نہ جائے. نہیں مسجد اس لیے نہیں گھر بنانے کے لیے نہیں وہ تو عارضی طور پر حسب ضرورت آدمی جہاں ترکیب ہو ایسی کہ وہاں سونے سے کوئی فساد نہ ہو ورنہ مسجد کھولے گا کون آپ کے لیے یا پھر جاگے جہاں خطرہ ہو. اپنی نماز کا
जमात کی حفاظت کرے، اپنی جماعت کی حفاظت کرے اور اس کا انتظام و بندوبست کرے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر بس یہ ترکیب بنائے اور مسجد کے اندر جماعت یہ پائے بس. جی جی اس پر اے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے محبت کرنے والوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس وقت علیل تھے اس وقت آپ مرض کی حالت میں بھی مسجد میں آ کر جماعت کا اہتمام فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جماعت سے محبت عطا فرمائے اور جماعت سے وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی